بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سارے ساتھی ہم لوگ مزری گھر کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ مزری گھر کالا پہاڑ ہے، یہ بہوا سے مغربی طرف تقریباً کوئی 55 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ تو یہ 10,200 اپنا فٹ بلند ہے۔ اس کے مقابلہ میں فورٹ منڈو جو ہے وہ 6,700 فٹ بلند ہے، اور یہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے۔ ابھی آج کا ٹمپریچر میں آپ کو بتا دوں، یہ کاغان، ناران، سوات، کوئٹہ سب تفریحی مقامات ہیں جو ان کے مقابلہ میں آج مزری گھر کا ٹمپریچر بہت کم ہے۔ یہ 12 بجے کا تقریباً ٹمپریچر جو تھا آج کا مزری گھر کا، وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ جنگلات ہیں، وہاں پہ زیتون کے جنگل ہیں، چلغوزے کے جنگل ہیں، دیودار کے جنگل ہیں، سبزہ ہے، گھاس ہے۔ تو یہ جس طرح جنوبی پنجاب کے ساتھ ہے، یہ اسی طرح یہ KPK کے بھی ساتھ ہے، اور یہ اپنا بلوچستان کا بھی یہ تحصیل درگ میں آتا ہے، ضلع موسیٰ خیل میں آتا ہے۔ تو یہ 20 کلومیٹر ایک لمبا علاقہ ہے۔ 20 کلومیٹر میں گھنے جنگلات ہیں، وادیاں ہیں خوبصورت، سرسبز درخت ہیں اور سرسبز گھاس ہے۔ یہ گرمیوں میں جس طرح ہمارا جنوبی پنجاب ہے، تو یہ تقریباً تنور ہے، یہاں پہ ٹمپریچر 40 سے اوپر رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور عمران خان یہ جس طرح سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہی ہے یہ PTI کی گورنمنٹ۔ ہم چاہتے ہیں یہ جنوبی پنجاب کے لیے یہ جو تحفہ موجود ہے، اس تک روڈ بنایا جائے، اس کو سیرگاہ کا درجہ دیا جائے، کیونکہ یہ پھر جو وہاں پہ علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک روزگار کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور ساتھ ہی جو جنوبی پنجاب سے لے کے میرا خیال ہے ادھر پشاور تک اور سارا بلوچستان، یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، جنت نظیر وادی ہے۔ اس کے بعد جیسے بلوچستان میں اور تفریحی مقامات ہیں، تو جتنی انکم وہاں پہ ہوتی ہے مقامی لوگوں کو، حکومت کو، معیشت کو جو فائدہ ہوتا ہے، اس حوالے سے یہ میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ اگر ایک صرف مزری گھر کو پروموٹ کیا جائے تو بلوچستان کی معیشت کو یہ کافی اوپر لے کے جائے گا۔ وہاں کے جو علاقائی قوم ہے، خاص طور پہ مزری یا اس طرح کی دوسری قومیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جب یہاں پہ تفریح گاہیں بنیں گی، یہاں پہ ہوٹل بنیں گے، سیاح آئیں گے، تو یہ بہت علاقائی لوگوں کی معیشت بڑی اپ ہو جائے گی۔ تو یہ مزری گھر کے حوالے سے آپ لوگوں کو انفارم کرنا تھا، تو اسی لیے آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ اب لکھانی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے جیسے بلندی بتا دی، ریاض صاحب 10,207 فٹ بلندی ہے، اور یہ کوہ سلیمان کی تیسری بلند ترین چوٹی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، پریس کلب توسا، پہلے تو پریس کلب توسا کا بہت شکریہ، بہت سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، تمام کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پروٹوکول دیا، ہماری بات سنی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تک جائے گی، وزیر اعلیٰ بلوچستان تک جائے گی، عمران خان صاحب تک جائے گی۔ ہم جہاں پہ جس دوسری جگہ پہ جاتے ہیں مزری گھر کو پروموٹ کرنے کے لیے، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ تو تمہارے اپنے علاقے کا ہے، اور تم ادھر کیوں ٹکرے مار رہے ہو؟ ملتان کی طرف، لاہور کی طرف ہمارے دوستوں نے رابطے کیے، اسلام آباد کی طرف کیے، انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ آپ کا اپنا ہے اور آپ ادھر سے کرو۔ دوسری بات PTI کی حکومت ہے، اور اس کا PTI کی حکومت کا ایجنڈا ہے سیاحت کو فروغ دینا، پروموٹ کرنا ٹورزم کو۔ اب یہ جو مزری گھر کا مقام ہے، یہ اس میں 2-3 چوٹیاں 10,000 پلس ہیں۔ 4 بے اس کی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کوہ سلیمان کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 بے، بادل، مزری غار سے تخت سلیمان والی پٹی، 4 بے یاد رکھیں۔ بادل، سب سے زیادہ بادل کوہ سلیمان میں مزری غار والی پٹی پہ پیدا ہوتے ہیں، پروڈیوس ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بارش، سب سے زیادہ بارش کی اوسط، اس کے بارش کا اندازہ اس طرح سے لگائیں کہ کوڑا درہ کے قریب پنجاب حکومت نے مزری غار کے نالے کو کنٹرول کرنے کے لیے، کسانوں کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے 2 بلین کا پروجیکٹ لگایا تھا، جو بھی ناکام ہوا، اور چینلائز کرنے کی کوشش کی، اور وہ دریا سندھ میں پانی گر جاتا ہے۔ بارش، بادل، بارش، برف باری، برف کی یہ چادر اوڑھ لیتا ہے۔ نومبر، دسمبر سے لے کر مارچ تک یہ آپ کو توسا کوٹ موڑ سے اگر ڈبل سٹوری پہ بیٹھے ہیں، مطلع صاف ہے، توسا سے برف نظر آئے گی اس کی۔ اور اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ بے کون سا ہے کوہ سلیمان کا؟
بلندی والے اس سے آگے 9,000 10,000 10,500 11,000 فٹ 11,500 تک یہ پٹی بلندی میں سب سے اعلیٰ ہے۔ چلغوزہ ٹنوں کا ٹن پیدا ہوتا ہے۔ دیودار کی بے شمار وادیاں ہیں، ابھی مجھے نام آتے ہیں، وقت قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ میں نام نہیں دہراؤں گا، ایک آدھ میں دہرانا چاہتا ہوں، میری مطلب خواہش ہے۔ ایک وادی کا نام ہے پڑانگ شپیلا، آپ اس کا فانا اینڈ فلورا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، وہاں کے بزرگوں نے نام رکھا۔ پڑانگ شپیلا کا مطلب ہے چیتے والی وادی، چیتے والی وادی۔ ایک کا نام ہے زرڈولا، سونے والی غار، اس کے بارے میں مشہور ہے، عزت کل زمری ہمارے دوست نے بتایا کہ 1,000 مار خور کی وادی ہے، وہ 1,000 مار خور کی۔ ابھی بدقسمتی سے صفایا ہو رہا ہے ہنٹنگ کی وجہ سے، تو اس کو بچانا ہوگا۔ ان وادیوں سے آپ کو ان کے ناموں اہمیت کا، جانوروں کا، فلورا فانا کا پتہ چل سکتا ہے۔ باقی دیودار کی کئی وادیاں ہیں، ان جنگلی انجیر کی کئی وادیاں ہیں۔ بادل تو نیچے اترے ہوتے ہیں، دیودار کی وادیوں میں تیر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بلوچستان سیاحت کا مزہ، اگر یہ مزری غار پروموٹ ہوتا ہے، پہلی دفعہ کوئی انکم دیکھے گا، سیاحت سے پہلی دفعہ۔ زیارت کو یہ چند سالوں میں پیچھے چھوڑ جائے گا، جتنا یہ ٹھنڈا ہے۔ ریاض صاحب بتا رہے ہیں ٹمپریچر خاص طور پر گرمیوں میں ڈے ٹائمز کے ٹمپریچر میں اکثر یہ چھوڑ جاتا ہے ان کو پیچھے، شمالی علاقوں کو۔ زیارت تو اس سے 8-10 ڈگری نیچے ہوتا ہے، زیارت تو 8-10 ڈگری اس سے کم ہوتا ہے، اتنا پوٹینشل والا علاقہ ہے۔ باقی تیل اور گیس کا کنواں سیور آغا کے مقام پہ ہے۔ ماربل کا پہاڑ میں خود دیکھ کے آیا ہوں، ماربل کا پہاڑ، بلو بیری کے جنگل خود دیکھ کے، بلو بیری کا جنگل ہے، جنگلی انجیر ہے، لیکن اس کی گرافٹنگ نہیں کی گئی۔ دوسرا یہ وہوہ سے قبل تھوڑا سا شمال مغرب میں ہے، پوری تحصیل توسا سے نظر آتا ہے، پورے انڈس ہائی وے سے نظر آتا ہے، ڈی آئی خان سے توسا تک، دریا سندھ کی پٹی سے نظر آتا ہے، دریا سندھ کی۔ عثمان بزدار صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ اگر آپ اس علاقے کو پروموٹ کر رہے ہیں، بلوچستان میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو اس سے ستیلا سلوک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لکھانی یونین کونسل کوتانی والا پل، وہ ہمارے دوست، اس طرف بھی تھوڑا رحم کیا جائے، کرم کیا جائے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے جو متحل جو وہاں پہ ملحقہ علاقے ہیں، اگر درگ کی طرف، موسیٰ خیل کی طرف، ادھر یہ ہائی وے میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں، عثمان بزدار صاحب بڑے میگا پروجیکٹس اور نقشہ بدل رہے ہیں کوہ سلیمان میں، توسا کا، لیکن یہ ہمارے اپنے بھائی ہمسائے، یہ توسا سے نظر آنے والا پہاڑ، اتنے جلوے، 20 کلومیٹر۔ ایک اور اس کی چیز، آپ مری ایوبیہ نتھیا گلی میں، ایک چیلنج ہے، مری ایوبیہ نتھیا گلی، وہاں پہ آپ کو 9,000 فٹ بلندی پلس 9,000 فیٹ پلس پہ آپ کو فلیٹ گراؤنڈز نہیں ملیں گے۔ یہاں پہ آپ کو ایکڑوں کے ایکڑ فٹ بال گراؤنڈ بنا لو، 9800 فٹ کی بلندی پہ، 9500 فٹ کی بلندی پہ گراسی پلاٹس پڑے ہیں۔ آپ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، ہوٹل لگ سکتی ہے، جنگلات لگ سکتے ہیں، جنت ہے یہ، برف باری کی جنت ہے، بارش کی جنت ہے۔ ابھی اس وقت زمری قوم کی ایک بستی ہے جنوب میں، اس کا نام ہے شاہ سر۔ ابھی آپ چیلنج سے کوئی دوست چلا جائے ریاض صاحب، شاہ سر کی بستی میں رات کو اگر آپ کمرے کے اندر بغیر رضائی کے سو جائیں تو ہمارا نام چینج کر لینا۔ کمرے کے اندر بغیر رضائی کے بندہ سو نہیں سکتا، اتنا ٹھنڈا مقام، اتنی بڑی جنت۔ دوسری بات، ہمارے صحافی دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح ہم آپ کے المنظور ہے ڈیلی، دوسرے جو چینلز ہیں جتنے بھی توسا کے، ان میں کرکنا، بلوچستان کے علاقے، دروگ کے علاقے، ان کی خبریں، دکھ سکھ، فوتگی، ایکسیڈنٹ، سیاسی خبریں دوسری ہم سنتے رہتے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا کوریج وہاں سے اوپر زمری برادری کے مسائل کو۔ ہماری تحریک ایکو ٹورزم کی تحریک ہے۔ ایکو ٹورزم ہوتی ہے اس علاقے کے ویلفیئر، اس کے علاقے کے پرابلم کو بھی، جس علاقے میں ٹورزم پروموٹ کرنی ہے، اس کے پرابلمس کو بھی سامنے لایا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ہمارے جو دوست وہاں کے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کو بھی کوریج دیا کریں، جیسے آپ بلوچستان کے ان علاقوں کو دیتے ہیں۔ اور یہ علاقہ تحصیل کہنے کو بے شک یہ بلوچستان میں ہے،
اور KPK کے علاقہ مغل کوٹ اس کو قریب لگتا ہے، لیکن ان لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن زمری برادری پورا انحصار بہوا پہ ہے. جو مزری گھر کے اہل مزری گھر لوگ ہیں وہ ہوا آتے رہتے ہیں راشن کے لیے، دکھ سکھ کے لیے. ان کے 2-3 ڈبل ڈور ڈالے آتے رہتے ہیں وہ. تو ان کا انحصار جیسے ادھر بلوچستان والوں کا توسا سے ہے، ان کا وہاں سے زیادہ ہے. وہ موسیٰ خیل نہیں جا سکتے، وہ درگ نہیں جا سکتے، روڈ نہیں ہے، وہ ان کا دار مدار ادھر پڑتے ہیں. تو ان کے مسائل، ان کو ایمبولینس دی جائے. یہ بھی پارٹ آف ٹورزم ہے. دنیا میں ٹورزم کی یہ بھی قسم ہے کہ جس علاقے کو پروموٹ کرنا ہے وہاں کے مسائل کو بھی اجاگر کرنا ہے. وہاں پہ مریض فوت ہو جاتے ہیں، خواتین زچگی میں فوت ہو جاتی ہیں، کسی کو سانپ ڈس لے، کوئی زخمی ہو جائے، پہاڑ سے گر جائے. ایمبولینس وزیر اعظم پاکستان سے عثمان بزدار صاحب سے گزارش ہے کہ ایمبولینس 4x4 ایمبولینس زمری پلاسین والوں کو، لزدان والوں کو دی جائے. مطالبہ اچھا وہوہ سے مزری غار 50-60 کلومیٹر جو روڈ بنانا ہے، زیادہ تر تو وہ آتا ہے پنجاب میں. 40 کلومیٹر تو پنجاب میں آتا ہے، وہ آتا ہے لزدان میں، لزدان کے قریب. باقی تھوڑا سا 20-30 کلومیٹر آگے بنا دیں، سارے علاقے کی قسمت بدل جائے گی. ایمبولینس کا ایک مطالبہ ہے، فوری مطالبہ ہے. لزدان والوں کو 4x4 ایمبولینس دی جائے اور روڈ بنایا جائے وہوہ سے براستہ لزدان زمری پلاسین مزری غار. ان کو 20-30 کلومیٹر سارا بلوچستان میں روڈ جائے گا، باقی تو اپنے پنجاب میں ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بلوچستان کا فائدہ ہے. بھائی گرم خطہ ہمارا ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو ٹھنڈ میں پڑے ہیں. بڑی آبادیاں وہوہ والی ہماری ہیں، توسا والی ہماری ہیں. توسا سے نظر آتا ہے، وہوہ سے اس کے درخت نظر آتے ہیں، عام انسانی آنکھ سے نظر آتے ہیں. بلوچستان کا یہ واحد سیاحتی مقام ہے جو KPK پنجاب اور سندھ سب کو قریب پڑتا ہے. جتنے مقامات ہیں 300 400 500 کلومیٹر دور ہیں، تو یہ پنجاب کے KPK کے سندھ کے سب سے قریب ترین مقام ہے مزری گھر. تو اسی لیے ہم لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری اپیل ہے، عمران خان صاحب سے بھی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، کہ مزری گھر کو سیرگاہ کا درجہ دیں. اچھا کوئٹہ اور گوادر کے بعد یہ ہمارا دعویٰ ہے بلوچستان کے کوئٹہ اور گوادر کے، بلوچستان کے جو دوسرے مقامات ہیں آپ سر بتا رہے تھے کتنا کئی 100 کلومیٹر دور ہے. گوادر کتنا دور ہے، زیارت کتنا دور ہے، یہ وہوہ سے 60 کلومیٹر. کوئٹہ اور گوادر کے بعد بلوچستان کا تیسرا اکانومی کا بڑا مرکز مزری غار بن جائے گا. تیسرا بڑا اکانومی کا مرکز، اتنا بڑا پیکج، اور اس کے ارد گرد اور بھی پہاڑ ہیں.